أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل وسلم على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک نماز کا چھوٹ جانا زمین میں جتنی ساری نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے چھٹ جانے کے مقابلے میں بڑی چیز ہے. جس طرح کی فکر بنی اس طرح کی قیمتیں ہی انسان کے سامنے آئی. کسی چیز کو جاننے والا شخص وہی ہے جو اس علاقے میں ہو کر آیا. بہت سی چیزیں ہماری زندگی سے یوں ہی محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے زندگی کے کسی بھی ترتیبات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ دکھ ہے، نہ بے چینی ہے، نہ اور کسی قسم کی کوئی خلش ہے. حضرت عمر جب زخمی حالت میں اللہ کے رسول کی مصلی میں گر گئے تو لوگوں نے نماز توڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنبھالا. ناف کے نیچے کے جو پورا حصہ ہے وہ پورا کاٹ دیا گیا تھا آہنی ہتھیار سے. فجر کی دوسری رکعت لوگوں نے جب سنبھالا اجڑیاں باہر آ گئی، اندھیرا. ہاتھ لگا کر لوگوں سے اشارے میں کہا پہلے نماز مکمل کر لو، مجھے چھوڑ دو. جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس دین میں کوئی حصہ نہیں. جن کو یہ بات کہی گئی وہ خود بہت بڑے بڑے علماء تھے، صحابہ تھے، اللہ کے رسول کے پڑھائے ہوئے سکھائے ہوئے لوگ. ان کی زندگیوں میں ترجیحات اور اہمیتیں الگ ہیں. مسلمان ہونے میں ہم شریک ہیں. اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنے میں، قرآن کی بات کرنے میں، بہت سی چیزوں میں ہم شریک ہیں ان کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری جمعیت کو ہی ہم سے الگ کر دیا. فضیلت کے اعتبار سے،
نجات کے اعتبار سے کیا فکر بنی ہے، کیا سوچ بنائی گئی ہے، جینے کی کیا مقاصد لے کر انہوں نے سانس لی ہے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی اخلاق ہمیں نصیب کرے۔ دین میں نماز کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زاویے سے ہمارے سامنے رکھی۔ کس بات کی عبادت ہوگی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے سے کیا کام ہوگا، حج سے کیا مقصد ہے، نماز ہم سے کیا چاہتی ہے۔ مقصدیت سے خالی جو کام ہے وہ یا تو جنون ہوگا یا تو چاپلوسی ہوگی۔ غایت کے بغیر انسان کچھ نہیں کرتا۔ بچے کو اگر ماں دودھ پلاتی ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑا اخلاص کا کام ہے، لیکن غرض کو اللہ نے وہاں بھی رکھ دیا، غایت کو خدا نے وہاں بھی مان دیا۔ خدا کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس وقت جس موقع کو لے کر ہم اور آپ اکٹھا ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے معجزانہ وقت، تمام نبیوں کی زندگیوں میں سب سے بڑی فضیلت کے وقت معراج کے متعلق ہے۔ ہماری ملاقات چونکہ پرانی ہے، مختصر دو باتیں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرنی ہے۔ معراج شریف کے اندر تین چیزوں کا بہت اہمیت ہے۔ ایک ہے تجلی، ایک ہے تدلی۔ یہ دونوں چیز ہے معراج شریف کی سب سے اہم چیز ہے۔ تیسری چیز ہے تسلی۔ کل معراج کا جو مقصد ہے وہ ان تین لفظوں میں، حدیث اور قرآن مجید کے اندر یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے۔ اس کی بنیاد تسلی ہے۔ سفر معراج آپ کو یاد ہے، الحمدللہ سنتے ہوئے علماء اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلی سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے، وہاں سے اللہ کی طرف سے بڑی تحفے لے کر آپ تشریف لائے، نماز جیسی عظیم الشان۔ ان میں تین چیزیں معراج شریف کی اس واقعے کے اندر بنیادی اور رکنیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر ایک تسلی، نمبر دو تجلی، نمبر تین تدلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آزمائشی زندگی ہونے کو کہتے ہیں کہ چاند ستارے ہاتھ میں ہیں، لیکن معلوم ہوا دنیا میں تشریف لاتے ہی
دودھ پلانے کا انتظام بھی جو دنیا کے تمام بچوں کو مل جاتا تھا وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا. جس کے گھر میں اللہ نے دودھ پلانے کے لیے رکھا ہے وہ خود روٹی کے ٹکڑوں کے ضرورت محسوس کرتے تھے. برکتیں ہو گئی. مختلف حالات کی وجہ سے زندگی کے اطوار بڑے مشکل تھے. چلنے پھرنے کی، لال کو لال، سفید کو سفید دیکھنے کی جب عمر ہوئی، آنکھوں کے سامنے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر اور کائنات کی سب سے حسین چہرہ حضرت آمنہ کو خدا نے چاہا، اللہ نے لے لیا. اس عمر میں یہ چھاپ کوئی دنیا میں انسان ہو تو وہ 100 سال میں بھی اس کی جو اثرات ہے وہ نہیں مل سکتے. لکھنے والوں نے لکھا ہے چونکہ حضور کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ایک خاتون ساتھ میں تھی، قبر پر حضور یوں لیٹ گئے، 6-7 سال کی عمر، پاؤں پکڑ کر وہ کھینچتی تھی، وہ پتھر پر حضور گھسیٹتے تھے، میری ماں کو لے کے جاؤ. ذرا بڑے ہوئے کوئی سامنے والا کتنا بھی محبت کرے، ماں کی تلاش کے زمانے میں ماں چاہیے، باپ کے سائے کے زمانے میں باپ چاہیے. سامنے والے کی شرافت کتنا بھی ہو، کوئی ماں کے برابر میں کیا اس کی سایہ بھی نہیں بن سکتی. جھوٹ کہتے ہیں، حضور سے محبت سب نے کی، اللہ حفاظت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ماں بن کر پلے، باپ بن کر پلے، صحیح ہے انہوں نے بڑی محبت کی، ہماری نگاہیں سر سب کچھ ان کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی سے محبت کی، پرورش کی. حقیقت یہ ہے کہ کھانا پینا صرف چیز نہیں ہوتی، یوں سو جانا بڑی چیز نہیں ہوتی. ماں ایک سکون کا نام ہے، اس کا نہ ہونا کائنات میں کوئی بدلہ نہیں. ہر بچے کو کندھے میں لے کر لوگ مطاف میں کھڑے ہوتے ہیں، آخر سے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، اس کا یہ باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، میرا نہیں ہے، میرے والد نہیں. وہ کیسے تھے نہیں دیکھتے. اس کے بعد جو سایہ بنتے وہ گزر جاتے، ایک چھوٹ جاتے. آخر میں شادی ہوئی. 3 لفظوں پر معراج کی واقعے کو سمجھنا. ایک تسلی، دوسری تجلی، تیسری تجلی. قرآن مجید کے اندر 200 سے زائد آیتیں صرف تسلی پر ہیں. انبیاء کرام کو جو تسلی دیے گئے، ان کی تکلیفوں کا جو مداوا کیا گیا. ایک شخص اللہ کے نام پر لٹ جاتا ہے، سب سے بڑے غیرت مند اللہ کی ذات ہے. وہ کسی کا قرضہ رکھ نہیں لیتا. وہ ہمیشہ کہتا ہے دانے کے بدلے پہاڑ لوٹاؤ، آنسو کے بدلے دریا لوٹاؤ، ایک سکے کے بدلے خزانہ لوٹاؤ. اگر کوئی نبی بن کر، ولی بن کر، محبوب بن کر
للہ، اسی کے لیے ایک بیج بوئے گا، اللہ نے کہا شجر پھلدار لوٹاؤں، اس کو کسی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب شادی ہوئی، ایک نئی دنیا دیکھا۔ مروت دیکھی، خیر خواہی دیکھی۔ یوں سوتے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سراہنے بیٹھ جاتی تھی، کھانے کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ یوں بیٹھے رہتی، ہمیشہ خیال کرتے ادھر مٹی لگ گئی، ادھر کپڑے پھٹ گئے، ادھر کہیں کانٹا لگ گیا، یہ پاؤں میں ایک زخم کے ساتھ 25 سال تک یہ چیزوں کا احساس نہیں ہوا کہ کوئی ہے جن کو میری درد سے درد ہوتا ہے، میری بھوک مجھ سے پہلے ان کو احساس ہوتا ہے، میرا سماجت ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے، گرمی مجھ پر پڑتی ہے تو تپش وہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک نئی دنیا ہونا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمت، اخلاق، محبت پر اللہ کے رسول ڈھل گئے، گھوم گھوم کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہونے لگے۔ شاندار زندگی اللہ نے نصیب کی، بچے حضور کے آئے، 3 بیٹے حضور کے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں حضور کے پیدا ہوئی، لیکن خدیجہ الکبریٰ نے ایسی سماجت، معاشرت، بی بی بن کر زندگی گزاری، بچوں نے تک حضور کے دل میں وہ محبت نہیں بٹھا سکے جو خدیجہ الکبریٰ نے بٹھائی۔ بچیاں ہوتی تھی، حضور کی زبان میں ہوتے تھے خدیجہ کہاں ہے، بچے آ کر حضور کے سر پہ آتے تھے، پوچھتے تھے خدیجہ کہاں ہے۔ اتنی اثر کر گئی۔ یتیمی کی لمبے دور گزرنے کے بعد اپنوں کے بیچ میں ایک نیا اپنا آئے جنہوں نے خود کو فنا کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھرتی یہ کہتی تھی کہ یہ جوڑا کبھی نہ ٹوٹے، راستے کہتے تھے ان کا ملن کبھی نہ چھوٹے، چاند سورج بوڑھا ہو جائے لیکن ان کے رشتے کبھی نہ ہو۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کبھی الگ، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یہ غم کا سال ہے۔ یہ سال کیا ہے؟ عام الحزن، غم کا سال۔ حضرت ابو طالب بھی اسی وقت پیچھے انتقال کر گئے۔ 2 سائے تھے جو حضور کو مشرق و مغرب سے گھیر رکھتے تھے، کوئی تلوار حضور پہ نہ آئے، مکی حضور پہ نہ بیٹھے، مچھر حضور کی بدتمیزی نہ کرے، کوئی تنکے اللہ کے رسول کو نہ چھوئے۔ ادھر ابو طالب ہے، ادھر خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ہر خوشی کی لکیر میں خدیجہ لکھا ہے، ہر مسکراہٹ کی لکیروں میں خدیجہ لکھا ہے، ہر سکون میں ابو طالب ہے، ہر عافیت میں ابو طالب کھڑے ہیں۔ کوئی اگر دوڑ کے آتا ہے تو ابو طالب کا سینہ ہے۔ اللہ نے ایک کے بعد دیگرے 3 مہینے کے اندر دونوں اٹھا۔ زمانہ تھا حضور کہتے تھے کہ میں باہر جاتا ہوں دعوت کے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، قلب مزمحل ہو گئے، بشری قلب تمام نبوت کی نورانیتوں کے ساتھ محبت کا دریا تھا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی جگہ اٹھا دی۔
اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے غم سہے اسی کی ذمہ داری ہے غموں کو غلط کرنا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے کہا کہ محبت اگر مجھ سے ہو تو ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو یوں چہرہ دیکھتے، یوں پیشانی پوچھتے ہوئے کہتے تم بالکل تمہاری ماں جیسی. حضرت اسماء کے ہار لے کر کہتے یہ تمہاری امی پہن کر آئی تھی. حضرت ام کلثوم سے کہتے تم بالکل تمہاری امی جیسی باتیں کرتی ہو. خود کے بچے تھے، ان کی خوبیاں خدیجہ کی شکل میں دیکھتے تھے. اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی غمزدہ ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، جدائی کی شاک ہیں. کہا کہ اے میرے حبیب، لوگوں نے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے بہانے تلاش کیے ہیں، میں آپ کو ایسا کام کروں کہ آپ کے کلیجے سے سارے نقوش مٹ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن چچزاد بہن ام ہانی کے گھر میں جا کر سو جایا کرتے تھے. اس وقت گھر صرف ایک ہی تھا. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے گئے، زمزم کے پاس لائے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 20 چھینے سے چیر دیا گیا. حضور حیات میں تھے. حضرت انس کی روایت میں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپریشن تھیٹر میں اینسٹیشیا کے بعد بھی ایک ہلکا سا احساس ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی، وہ جس ٹائپ کا ہو. لیکن حضور نے فرمایا میں بالکل صحیح سالم دیکھ رہا ہوں. میرے سینے کو چیرا گیا، اس کے بعد دل کو بھی چیرا گیا. زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور کچھ مواد لائے گئے تھے مقدس، وہ اندر رکھ دیا گیا. اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. حضرت انس فرما رہے تھے کہ بعد میں حضور کے سینے میں اس کی سٹچ کی جو مرک ہے، سینے کی جو نشان ہے، وہ موجود تھا جو میں نے دیکھا. ہماری عقل اسے قبول کرنے میں جو حالت ہماری ہے، اسی حالت میں ہمارا ایمان ہے. یہ نماز اور باقی عبادتوں کی حساب سے ایمان کو ناپا نہیں جائے گا. ایمان کو اس بنیاد پر ناپا جائے گا کہ یہ باتیں ہمیں سنیں یا پڑھیں، اس کے بعد ہمارا مزاج اسے کیا رسپانس دیتا ہے، سمجھ لیں ہمارا ایمان وہاں. معراج نے حضور کا مقام بلند کیا، حضور کی عظمتیں بڑھائی، حضور کو تسلی دی. وہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ایمان کو پرکھا، انہیں جانچا کہ تم کس درجے میں ہو. منافق منافق ہو گئے، مومن مومن ہو گئے. اللہ نے کہا کہ اتنی بات میں نہیں، اگر مومنوں کے درمیان بھی اوپر نیچے ہوں ان کو بھی میں نے آگے پیچھے کر دیا کہ سارے مومن ایک نہیں ہیں. کیوں؟ نماز میں سب ہیں، روزے میں سب ہیں، حج میں سب ہیں. اللہ کہتا ہے اس طرح سب ہونے سے ان میں جو ایک ہے جو مجھ سے قریب ہے اسے
دکھانا چاہتا ہوں اٹھا کر کہ دیکھو سب نمازی ہے، لیکن یہ نمازی مجھ سے قریب ہے، سب روزے دار ہیں، یہ روزے دار بڑا ہے، سب حاجی ہیں، عرفات پہ سب بیٹھے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے یہ بڑے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ جانچا جائے گا۔ سب کچھ مکمل کر کے براق میں سوار ہو کر مسجد اقصی میں گئے۔ 1,24,000 لوگ سب بنا کے بیٹھے۔ ان کا چہرہ ابو جہل سے نہیں ملتا، اب تک جو دیکھے تھے دشمن دیکھے، کوئی پتھر لے کھڑا ہے، کوئی کانٹا لے کھڑا ہے، دل سوچتے تھے بھائی اس نے تو میں کچھ نہیں کیا، کیوں مجھے گالی دیتا ہے، مجھ پر الزام لگاتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ سب دشمن دیکھے تھے، وہ بھی اپنے بھائی بھتیجے، پھوپھازاد بھائی، مامازاد بھائی، چچا کی بچے، نورانی لوگوں کی بڑی سخت، 1,24,000 لوگ قبۃ الصخرہ کے پیچھے بیت المقدس میں سب لائن سے بیٹھے، دیکھ کر ہی دل میں تسلی آ گئی، اوہ کچھ وہ بھی ہیں جو مجھے چاہتے ہیں، میرے آنے سے خوشی ہوتی ہے، میرے انتظار کرتے ہیں، میرا کچھ نہ کچھ ان کی نظر میں مقام ہے۔ جیسے ہی حضور آئے تو جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ امام آپ، وہ غم جو حضرت ابو طالب کی جدائی نے کلیجے میں لکیر ڈالی تھی، انبیاء اکرام کی اقتدا میں نماز ہونے نے اس خلا کو کر دیا، الگ سے دنیا خدا لے کر آ گئے۔ سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام زندہ کھڑے تھے، سنتے تھے ابراہیم علیہ السلام باپ کی نگاہوں کی شفقت لیے کھڑے تھے، سنتے تھے حضرت آدم علیہ السلام اپنی جسامت کے ساتھ کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت میں کھڑے ہو گئے اور نمازیں پڑھاتے۔ اس کے بعد یہاں تسلی کا کام شروع۔ معراج ہمیں یہ بتاتا ہے خدمت دین مشقت سے لازم ہے۔ بڑی خاص گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدمت دین مشقت سے لازم ہے۔ آپ دین کی خدمت کرنے جائیں، دین کا کوئی کام کرنے جائیں، بلکہ میں آپ سے عرض کر دوں اخلاص کے ساتھ کوئی نیک کام کرنے جاؤ، اس میں چوٹ نہ پڑے تو وہ کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری جانکاری میں ایسی کوئی اچھی کام ہم نہیں جانتے جس کے کرنے والے کی آپ کی زبان میں کپڑے نہ پھٹ گئے۔ تالیوں کے بیچ میں سیاسی کام ہو سکتا ہے، دین کے کام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جس کے بارے میں 40 سال تک پورے محلہ والوں نے کہا سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے سچا، سب سے نرم اخلاق والا، ایسا ایسا ایسا، لوگ سارے سامان اس کے پاس رکھا ہوا، 40 سال کے بعد کہتے ہیں مکہ شریف میں کوئی آئے، کہاں آئے تھے؟ میں فلاں جگہ آیا تھا، شادی ہوئی ہمارے وہاں پہ، وہ ایک پاگل ہے ان سے ملنا نہیں، ایک دیوانہ ہے اس کے پاس جانا نہیں، وہ ایک جھوٹا ہے اس کے پاس جانا،
اللہ کو سخت غصہ، خدا ناراض ہو۔ خدا نے کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی پاگل نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے، صفائی دیتا ہے قرآن۔ اس لیے جو دین کا جو کام ہوگا وہ ہمیشہ کلیجہ چھلنے والا تھا، الزامات بھرے ہوئے ہوں گے، تکلیفیں گوشمال۔ سب سے پہلا کام اپنے بیگانے ہوں گے۔ آپ اور کچھ کریں، آپ ڈکیتی کریں، آپ کے محلہ ماں بہن بھی آپ کے ساتھ دیں، ایک کام ہے جس میں سارے اپنے بیگانے ہوں گے، وہ دین کا کام۔ ایسے تانے دیں گے، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو تک تانے سے نہیں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں بچے کی لاش، پیچھے سے آ کر کان میں کہے میں بتایا نہ تھا تم لاوارث ہو جاؤ گے۔ آپ اپنے جان کے دشمن کو بھی یہ بات اس وقت نہیں کہہ سکتے۔ کتنی دشمنی بڑی ہوگی، حضور کے ہاتھ میں حضرت ابراہیم کی لاش، حضور کی آنکھوں سے آنسو، پیچھے آ کر کہتا انکا ابتر، کہ تم بے وارث ہو گئے، مزہ آ گئے، تم لاوارث بے نام و نشان ہو گئے، مزہ آ گئے۔ اتنی دشمنی۔ اس لیے جو لوگ دین کے کام کرتے ہیں وہ پوری امت میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے۔ میری گزارش آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اللہ نے کہا پوری امت کرنے کا کام ہے، لیکن سب کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ منتخب کرتے ہیں جو اس میں مکمل قربان ہو۔ ان کی تسلی دینا دوسرے لوگوں کی فریضہ ہے۔ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے قربانی دینا، ڈیڈیکیشن کرنا، مٹ جانا، لٹ جانا۔ جو باقی لوگ ہیں ان کا کام ہے تسلی دینا۔ صحابہ کی پوری جماعت یہی رہی کہ جنہوں نے کام کی، دوسروں نے ان کی تسلی کا سامان کیا۔ لوگ تہجد میں تھے، رات کے 3 بجے دروازے میں دستک، کون ہے؟ میں خطاب کا بیٹا ہوں، دروازہ ہے، کون خطاب کا بیٹا؟ 2:30 بجے گھر سے دروازہ دیکھا، سحری ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ کھانا راشن پاک؟ ہاں۔ کیوں دروازہ؟ سحری ہو گئی؟ نہیں۔ روٹی تھی، سالن نہیں؟ ہاں کوئی بات نہیں۔ آ کے لا کے ایک بیٹی کو لا کر سالن کے ساتھ، ترکاری کے ساتھ اس کے گھر میں چھوڑ دی۔ اب حضرت عمر خطاب کی پوتری پکا رہے سالن۔ کیا ماں کیا کام کرتی ہو؟ کہاں لوگوں کی خدمت کرتی ہو؟ لڑکی کہہ رہی لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، ہمارے ابا کو رہتے گھر میں کام کرتی ہوں۔ تمہارے ابا کا نام کیا؟ عمر۔ کون سا؟ کہاں؟ امیر المومنین۔ ایک تو بیوی کو لگا دیا، ایک بیٹی کو لگا دیا کہ یہ مسلمان ہے،
یہ دین کی خدمت کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کی بیوی بچوں کے یہاں بازار لانے والے، سودا لانے والے کوئی نہیں ہے، ان کی تسلی کے کام میرے ذمہ ہے، میں سحری کروں تو میرا روزہ نہیں ہوتا، ان کی خدمت کروں۔ کہاں کے دینی سٹیج ہے، یا تو سیکھنے والے بنو، کن متعلما، یا تو سیکھنے والے بنو، او عالما سکھانے والے بنو، او معاونا یا ان دونوں کی خدمت کرنے والے بنو، چوتھی کوئی کام نہیں کرو۔ کہاں درجات بھی بلند ہے، تسلی کا درجہ اللہ کی صفات سے تجلی کیا ہوا ہے۔ مدینہ شریف میں حضور تشریف لائے، کسان لوگ تھے مدینہ کے، جو سوکار لوگ تھے وہ یہودی تھے، جو کسان لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ یہودیوں کی دنیا بھر کی شرارتیں وہ اپنی تھے۔ اب مہمان آئے، چونکہ مدینے میں اسلام پہلے پھیل چکا تھا اور بہت درویش صحابی کے ہاتھوں سے پھیلا، بہت روح اندر گھس گئی تھی۔ اب سوچیں، ادھر سے پتھر مار مار کے نکالنے والے، اپنے اپنے رشتہ دار، رات میں میٹنگ کرنے والے، صبح کو گردن کاٹ دیں گے، 100 اونٹ کی انعام دے کر سب کو بھگا کر پوری مدینے کو ٹریپ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ کیا قسم و کرسی کی زندگی اپنوں کے بیچ میں۔ جب حضور مدینہ شریف پہنچے، اس وقت ہاتھ پاؤں سب، 19 دن کا سفر چٹیل میدان میں، وہ بھی ٹرک کی راستے میں۔ جب مدینہ شریف کی آبادی قریب آئی، ایک دم سے وہ پتھر، وہ گالیاں، وہ گلوچ، وہ مذاق، وہ طنز، وہ طعنے ختم ہوئے۔ وہاں ایک الگ ہے، اللہ نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں برتن اور چمچ لے کر بجا بجا کر کہہ رہے تھے ہمارے اوپر چاند نکل آیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او بچیوں، نہ تم میری بہن ہو، نہ نواسی ہو، نہ پوتری ہو، تم مجھے کبھی دیکھی نہیں ہو، میری قوم نے مجھے نکال دیا، تم میں اتنی محبت کیسے کہ تم مجھے دیکھ کر کہتی ہو کہ چاند آ گئے۔ 13 سال کی تکلیفیں بھول گئے۔ حضور کی گھوڑے، حضور کی اونٹنی کی دم پکڑ لی، حضور کے سامان پکڑ لیے، حضور کی جوتے پکڑ لیے، حضور کی چادر پکڑ لیے، آؤ ہمارے گھر کو جائیں گے۔ اللہ نے مدینہ شریف کو اسلام کے مرکز بنایا، جس نے تسلی دی اس کو حضور کے دل میں جگہ دی۔ ہزاروں دکھوں میں ابو طالب ایک تسلی کا نام ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ ہزاروں لوگوں میں خدیجۃ الکبریٰ تسلی کا نام ہے، اللہ نے ان کا بلند سب سے زیادہ درجات کیے۔ تمام لوگوں کے اندر شہروں میں مدینہ شریف تسلی کی شہر کا نام ہے، اللہ نے اس شہر کی عظمتیں قائم کی۔ وہ لوگ تھے جو میں لے کر آؤں، میری بیٹی کھانا لے کر آتی ہے، کوئی پتھر مار کر حضرت فاطمہ کے ہاتھ سے وہ کھانا توڑ دیتا ہے۔ حضرت اسماء کچھ پکا رہی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑے کوڑے کرکٹ لا کر اس کی چولہے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پورا گھر بھوکا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ حضور کی سامان لے کر کھینچا کھینچی چل رہی ہے۔ آخر میں حضور کو یہ کہنا پڑا، بھائی میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اس کو بول دیا گیا ہے، اس کو کہاں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، 7 سال کے بعد مدینہ شریف میں سب کچھ بڑا رسم۔ ہم اپنے ذمہ داریاں بانٹ لینا، ہم کس جگہ پہ ہیں بانٹ لینا۔ فرماتے ہیں کہ آپ یا تو سکھانے والے بنو،
یا تو سیکھنے والے بنو یا تو سیکھنے اور سکھانے والے کے معاون تعاون کرنے والا ایک ہیلپر بنو. تیسرا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں آپ کا، باقی جتنے کام ہوں گے وہ اس کے لیے. پھر احادیث نے اس کی طرف توجہ دلائی. یہ تینوں کام آپ کے ساتھ ہیں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ پر ہو کر رہنا نہیں. معاون عالم بننا ہے، عالم متعلم بنے رہیں گے، متعلم معاون بن کر رہیں گے. صرف لینے کی مزاج بنانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر شیئر اور شراکت والا مزاج بنانا. عمرہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. 7 سال کے بعد مکہ شریف، بہت خوش سب لوگ، سارے لوگ آ گئے. 1400 لوگ حضور کے ساتھ عمرہ اور اپنے بھائی بند کو دیکھیں گے. مکہ شریف پرانے وقت مدینہ شریف والے رونا شروع کیا. ان کی ایک الگ انداز تھی اس وقت ان کا معاملہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کیوں رویا جا رہا ہے؟ ختم ہوئی بات. اس کی 1 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا بہت خوشی مسلمانوں میں. بھائی کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسلام کا جھنڈا یہاں پر لہرا دیا گیا. زندگی بھر جو سوچ میں کمپلیٹ ہوا. مدینہ شریف کی جو لوگ تھے وہ حلقہ بنا کر بہت افسوس میں ایک دم نڈھال ہو گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مکہ شریف کا فتح ہونا آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں؟ کہا یا رسول اللہ خوشی تو ہے لیکن اس میں ایک تکلیف ہے. ہاں اب مکہ فتح ہو گیا، آپ یہاں رہ جائیں گے، ہم کو چھوڑ دیں گے. آپ جو ہے اپنا گھر، آپ کا گھر سیف ہو گیا، اب آپ یہاں رہ جائیں گے، ہم کو اکیلے چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہم وہاں کیا رہیں گے؟ تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم لوگوں سارے مسلمان اوپر کی چادر ہے، اور اے انصار انتم دثار، تم میری اندر کی چادر ہو. محمد کی چمڑا انصار سے الگ نہیں ہوگا. میرا چمڑا تم سے الگ نہیں ہوگا. یہ ان احسانوں کا جملہ تھا جو عین تکلیف کے وقت ان کے بچوں نے کہا تھا. چاند نکل آیا، حضور نے فرمایا میں بھی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی اچھے باپ کا بیٹا ہوں، تمہاری ان بھلائیوں کا بدلہ دے کے جاؤں. یہ ترقی کی ضمانت ہے یہ کوپریشن. اب کھینچا کھینچی ہے. اگر ہر آدمی امام بخاری ہو جائے گا ممکن ہے دین ترقی نہیں کر پاتا، کیونکہ کھینچتا ہے، پکڑا پکڑی ہے. ترقی خدا کے ہاتھ میں ہے، محنت ہمارے پاس ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ہر ایک آدمی امام بخاری بن جائے، دین ترقی نہیں کریں گے جب تک وہ فارمولہ نہ آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کا نام انصار، ان کا نام مہاجر. مہاجر کا مطلب تیاگ دینے والا، انصار کا مطلب ہاتھ پکڑنے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے دوسرے مرحلے میں آئے. اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں تک ہم ہیں، آگے آپ چلیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. قرآن مجید نے کہا 2 کمانوں کے فاصلے تک تجلی خداوندی کے قریب آئے. اس واقعے کو آپ کے ذہن میں تازہ سمجھتے ہوئے یہ مان رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تازہ ہے اور وقت کی بھی خیال ہے. جس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں اسی طرح کا کام ہوتا ہے. معلوم شادی ہے، اس کی اپنا ایک ماحول ہے. میت ہے،
اس کا ایک اب کسی کی شادی آپ نے کہا بیل کا پتا لاؤ پانی گرم کرو بھائی اگربتی لاؤ سونف کا پاؤڈر لاؤ ذرا کپڑے لاؤ کیا بولے ایسا نہیں ہر چیز میں اب وہاں شادی میں کیا کہیں گے بھائی خوشبو لاؤ لال اوڑھنی لاؤ ایسا لاؤ بول ہر چیز کی ماحول ہوتا ہے جیسے ماحول ویسے کریا کرم اب تک جو رہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا یہ نبی کی دعا تھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ایک دم رد حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب نیچے جانا ہے اللہ نے کہا آپ کو زمین میں تشریف لے جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوئے اور انہوں کے زمانے میں باتیں سامنے رکھی اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں کچھ چیزیں جو ہے اس کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں آپ ہی یہاں آ جائیں اتنا آئیں جتنا کوئی نہیں آیا چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی آئے گا بھی نہیں آپ کی تاج پر وہ فدر میں رکھنا چاہتا ہوں جو اب تک کسی کی تاج پر نہ لگے اور آگے بھی ممکن عظمتوں کی ایسی نئی داستان رقم کر دوں گا لوگ صرف آپ کے نام لیں گے اور داستان کہیں گے کوئی آپ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوگا سارے یہ اسلام نماز روزے یہ سب کچھ کیا ہے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے بندہ خدا سے جڑ جائے بندہ خدا کے قریب ہو جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہر وہ چیز عبادت ہے جو خدا کو بندے سے قریب کرے ہر وہ چیز گناہ ہے جو خدا کو بندے سے دور ہر وہ چیز گناہ ہے جو خدا کو بندے کو خدا سے دور کرے عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم سجدہ رضا یہ ساری چیزیں شکل ہے ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے منع کیا اگر ہم نے کیا تو وہ نافرمانی ہو جائے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت بخشا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کو آپ نے دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا میں نے ایک روشنی دیکھی رعانی نور ہم نے ایک روشنی دیکھی حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا جھوٹ بول کیوں لا تدرکہ الابصار وہو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجلی دیکھی کیا دیکھی تجلی یہ تمام سفر کی منزل کیا ہے تجلی تسلی تجلی تیسری چیز ہے تدلی خدا کی نور کو دیکھنے کے بعد تجلی کا مطلب روشنی جل جانا آپ کی آنکھوں میں اس کنیکٹیویٹی کے بعد اللہ کی جسمانی کوئی کیفیت ہمیں نہ حاضر ہے نہ معلوم ہے نہ ہے خدا ہر چیز سے پاک ہے تھوڑی یہ ذرا بھاری بات ہے اس میں 10 جملے بولنے چاہیے میں آدھا جملہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں نہیں تو ہماری سمجھ کو کچھ اور معاملہ ہو جائے گا یہ خواص کی بات ہے 10 جملوں میں سے آدھی جملہ آپ کو صرف فہمن عرض کرنا جیسا ہی روشنی دیکھیں آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے کا ہے اتنے ویڈیو کالنگ کے بعد بھی آدمی ریاض سے سعودی عرب سے انڈیا کو آ جا رہا ہے ہمارے امی کو دیکھا نہیں بہت دن میں ایک آدمی 2 لاکھ کی ٹکٹ بنا کے آ رہا بھائی بیٹا پیدا ہوا میں ابھی تک چہرہ ہی دیکھا نہیں حالانکہ روزانہ دیکھ رہا ہے تعجب آنکھیں بہت چالاک چیز ہے وہ باریک فرق کو صرف وہی جانتا ہے
روز آپ دیکھ رہے تھے موبائل میں، لیکن کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ابھی دیکھا. جیسا ہی آیا، ناک لیٹتا ہوا چھوٹا سا بچہ، جب باپ نے اس کو گود میں لیا، اس کی آنکھوں میں بیٹا سامنے آیا، تجلی ہو گئی، آپ کی تجلی. اس کے بعد آنکھوں نے اس منظر کو جب دل میں ڈالا، یہ وہی ہے جو میرے جسم کا حصہ ہے، یہ وہی ہے جس کی آنے کے انتظار میں میں نے ایک جنم کاٹ دیا، یہ وہی ہے جس کی ارمانوں کے ساتھ میں جڑا ہوں. یہ احساسات بدن میں جو گھومتے ہیں، یہ تجلی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کا آپ کے بیٹے کو دیکھنا، آپ کا آپ کے محبوب کو دیکھنا کروڑ ہاں درجہ بڑا ہوگا بندے کا خدا کو دیکھنا. ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے سے طبیعت ناساز تھا، تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ خیرنا، بخاری شریف، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو رہیں یا اللہ کو رضا. موت نہیں تو زندگی آسان. حضور نے کہا موت چاہیے. الی الرفیق الاعلی، موت قبول ہے لیکن محبوب کو دیکھنا ہے. جس نے بنایا، جس میرا معبود ہے، اس کو دیکھوں گا، موت کو. اتنی لذت کی چیز، کعبۃ اللہ دیکھ کر آدمی کی کلیجہ پارا ہو جاتا ہے. صرف تصور جانا کے نشانے ہو. مجنو لیلا کی دیوار کو چومتے تھے. پوچھا گیا بھائی دیوار میں کیا رکھا ہے؟ تو مجنو نے کہا وما حب الدیار شغفنا قلبی، ارے لوگوں دیوار سے مجھے کچھ نہیں ہے، ولیکن حب ما سکن الدیار، محبت تو اس سے ہے جو اس گھر کے اندر. موت قبول تدل. اس سفر کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے کوئی سوال ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے سفر کا اعلان کرا دیا. اعلان کرا کر اللہ نے کہا کہ یہ اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ایمان کے کس لیول میں ہو پتہ چلے. اب جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح امت ہوں گے وہ ان تینوں سٹیجز کے ساتھ گزریں گے. انہیں بھی تسلی ہوگی، انہیں بھی تجلی ہوگی، انہیں بھی تدلی ہوگی. تسلی اسی وقت ہوگی جب ہم کو کوئی غم لاحق ہو. ہم نے انگلی کٹائی نہیں تو ہم کو کیا ہوگا؟ تسلی تبھی ہوگی جب ہم نے کچھ قربانی دی ہو، محنت کی ہو، کھویا ہو. ہم تو اتنی سیفٹی طریقہ اپنا چکے ہیں، شرافت کا ایسا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی ہوس کے اندر عزت کی، شہرت کی، عظمت کی، خود کی اتنی محفوظ چادر کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی ہم کو بدنام نہیں کر سکتا، کوئی ہم کو پتھر نہیں مار سکتا، کوئی مجھے برا نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھے میری آنکھوں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتا. میرا دل ٹوٹے گا نہیں، اوپر سے تسلی آئے گی. تجلی نہیں ہے، تسلی. بیٹی نے آ کے احد کے میدان میں ابا روچ، بیٹی ہے، باپ کٹے ہوئے پورا کر.
43 زخموں سے خون سے لہو لہان باپ کی شریر بیٹی رو دی. بیٹی کی گردن میں ہاتھ رکھ کے باپ نے کہا فزت ورب الکعبہ، اے بیٹی رب کعبہ کی قسم تیرا باپ کامیاب. یہ جملہ اسی وقت نکل سکتا ہے. آدمی موت کے وقت جھوٹ نہیں بول سکتا، داغا نہیں دے گا. یہ اسی وقت بول سکتا ہے جیسا ہی رگیں کٹ گئی، سامنے وہ منظر آ گیا ہے جس کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تبھی جا کر بولا جا سکتا. تجلی بھی ہوتی ہے. ایک کسان کام کر رہے تھے، بیل ہاتھ ناگر ہاتھ جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا السلام علیکم. جاتے جاتے راستے میں حضور یوں جا رہے وہ آئے، السلام علیکم. حضور نے کہا وعلیکم السلام. حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف اصبحت یا حارثہ، اوہ اے حارثہ کیسا چل رہا ہے؟ کسان آدمی ہے، سب گوبر سے دھول سے لپٹا ہوا، بیل کے رسے ہاتھ میں، ناگل کندھے میں. حضور نے سلام کرنے کے بعد پوچھا کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ حقیقت ایمان کے ساتھ ہو. حضور کے ساتھ بہت بڑے لوگ تھے، 10-15 سب رک گئے. نئی بات کہتے ہیں یہ کسان، یہ بیل چرانے والے نئی بات بولتی، ایمان جانتا تھا یہ حقیقت ایمان کیا چیز ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم دھیمے ہوئے، پلٹ گئے. حارثہ ادھر آؤ. حضرت حارثہ آئے، جی کہا کہ یہ ایمان حقیقت ایمان کیا ہے؟ اب تک تو ہم صرف ایمان جانتے تھے. کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ جہنم آنکھوں کے سامنے ہے، جل رہا ہے، جنت کے دروازہ کھلے ہوئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں. تجلی نصیب ہوئی. تجلی انسان کی اصلاح اور رضا والا مقام. اس مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے جب جسے مطلوبہ محبوب چیز پر نگاہ پڑتی ہے، جسم کے اندر جو گدگدی آ کر جسم کو اسی کے لیے فارمیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تجلی. اللہ تعالیٰ اس واقعہ معراج کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحت کے باتیں. خدا ہمیں ایمان اور اسلام کی یہ چاشنیاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.